الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی اس مہینے کو پا لینے اور اس کی برکتوں سے بہرہ ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور 2 ماہ سے ہی دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مبارک مہینے کی عظمت سے بخوبی واقف تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس مہینے میں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور یہ مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو بندے کا مقصد حیات تھا دنیا میں آنے کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ عبادت یعنی اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کی رضا جوئی کے اعمال دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد۔ تو انسان اپنی ضروریات میں پورا سال ایسے منہمک ہوتا ہے کہ فرض نمازیں بھی بھاگ دوڑ کر پڑھتا ہے، وہ استحضار اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا، وہ تعلق مع اللہ وہ باقی نہیں رہتا، اس کے اندر یقیناً کمزوری پیدا ہو جاتی۔ وہ الگ بات ہے کہ مومن اگر کاروبار بھی اور تجارت بھی دین اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے گا تو وہ بھی عبادت ہے، عبادت کا ہونا اور چیز ہے، لیکن ایک قلبی تعلق، ایک مضبوط تعلق، ایک استحضار کی کیفیت، اس میں یقیناً غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ جو کمی واقع ہو گئی، جو اللہ کی رحمت سے دوری واقع ہو گئی، جو غفلت اب تک ہوئی، اس مبارک مہینے کی برکتیں سمیٹ کر اس دوری کو قربت سے بدل لو، اپنے مقصد حقیقی کو پہچان لو، اللہ کی وہی معرفت اپنے اندر پیدا کر لو جس کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو دیکھیں جب اتنا زبردست اس مہینے کا مقصد ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ اس مبارک مہینے کا انتظار فرماتے اور اس کو حاصل کر لینے کی اللہ سے دعائیں کرتے۔ ہم آج کی اس مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان اعمال کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو ہمیں اس مہینے میں پابندی سے کرنے چاہیے تاکہ ہم اس مہینے کے زیادہ سے زیادہ ثمرات کو اور برکات کو سمیٹ سکیں۔ تو میں نمبر وار ان چیزوں کو ذکر کرتا ہوں۔
ہم اگر اکابر علماء کو دیکھیں تو وہ کسی اللہ والے کی عظمت اور اس کے مرتبے کا اندازہ اس چیز سے کیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آ چکا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں رمضان زیادہ مرتبہ گزرا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کی زندگی میں جتنی مرتبہ زیادہ رمضان گزرا ہے وہ زیادہ اللہ والا ہے، وہ زیادہ اللہ کا مقرب ہے، وہ زیادہ اللہ سے تعلق والا ہے، کیونکہ رمضان کا مقصد یہ ہے۔ آج کیا ہمارے اندر یہ سٹیٹس باقی ہے؟ وہ باقی اس لیے نہیں ہے کہ ہم رمضان کو صحیح معنی میں استعمال ہی نہیں کرتے اور اس کے مقصد سے ہی ناواقف ہیں، لہذا چند عبادتیں تو ہم دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں لیکن وہ تعلق اللہ سے ہمارا پیدا نہیں ہو پاتا، تو جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے یہ سٹیٹس ہی نکل گیا کہ یہ بھی کوئی معیار ہے کسی کے مرتبے کو جاننے کا۔ تو علماء بڑے اکابر وہ ان کے ہاں سٹیٹس یہ تھا۔ اور اس مہینے میں تو ایک تنافس ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو مقابلے والے ہیں وہ اس میدان میں آئیں۔ ہم مقابلہ کر رہے ہیں جائیداد کے زیادہ کرنے میں، اپنے کاروبار کو زیادہ بڑھانے میں، یا اور مادی اور سہولت کی چیزوں کو بڑھاوا دینے میں مقابلہ کر رہے ہیں اور موازنہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں مقابلہ کرنے کا میدان یہ ہے۔ صحابہ پیسے روپے پیسے کے بارے میں متفکر نہیں ہوتے تھے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے میرے پاس کیسے زیادہ ہو جائے، لہذا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ صحابی رسول حاضر ہوئے عرض کیا ہو اے اللہ کے رسول یہ مال والوں کے پاس مال زیادہ ہے میرے پاس کیسے زیادہ ہو، مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، مجھے کوئی تسبیح آپ تلقین فرمائیں جس کو میں پڑھوں اور میرا مال دن بدن بڑھتا جائے۔ نہیں، اگر کسی موقع پر کسی صحابی نے یہ آپ علیہ السلام کے گوش گزار بھی کیا کہ میں نے اتنا پیسہ کما لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے مقابلے میں عمل کیا تھا؟ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مال غنیمت کے موقع پر ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں خریدتا رہا بیچتا رہا اور میں نے 30 اوقیہ چاندی وہ نفع میں اکٹھی کر لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ 2 رکعت نفل تمہارا پڑھ لینا تمہاری اس چاندی سے بہت بڑھیا اور فضیلت والی چیز تھی، اس لیے کہ یہ تو مٹی ہے ختم ہونے والی ہے، اس کا ثواب ہمیشہ باقی رہے۔ تو یہی اثر تھا حضرات صحابہ کرام پر کہ وہ یہ نہیں پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ مال بڑھانے کا وظیفہ کیا ہے، حتیٰ کہ کچھ غرباء صحابہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مال والے تو درجات کو لے گئے، یہ تو اللہ کی راہ میں صدقے کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں زکوٰۃ الگ سے دیتے ہیں، تو یہ تو مراتب لے کے ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیسے وہ مرتبے حاصل کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو۔ تو دیکھیں آخرت کی فکر تھی، آخرت پر نظر تھی، دنیا کی چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ جب رمضان المبارک آتا تو ہمارے اور آپ کے آقا محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا تبدیلی آتی؟ تو 3 تبدیلیاں حدیث پاک میں مذکور ہیں کہ آپ علیہ السلام میں آ جاتی۔ پہلی تبدیلی تو یہ تھی کہ عبادت کی کثرت فرماتے، حالانکہ عام روٹین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ تورمت قدما، آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک طول قیام کی وجہ سے، لمبا قیام اور لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے ورم کھا جاتے، یعنی سوج جایا کرتے، یہ عام حالت کا تذکرہ ہے۔ تو پھر حدیث کہہ رہی ہے کہ جب رمضان آتا آپ علیہ السلام کی عبادت بڑھ جاتی، تو پھر وہ کتنی ہوتی؟ آپ علیہ السلام کی عبادت کا پھر عالم کیا ہوتا ہوگا؟ جب عام حالت میں پاؤں سوجتے ہیں تو پھر اس حالت میں کیا ہوتا ہوگا؟
اور غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں کھڑا ہوا آپ علیہ السلام کے پیچھے، نفل نماز آپ علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ کے اختتام پر رکوع کریں گے، تو سورہ بقرہ مکمل کر لی، پھر سورہ آل عمران شروع کر لی۔ میں نے سوچا شاید اس کے اختتام پر آپ علیہ السلام قیام کریں گے، آپ علیہ السلام اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ سورہ مائدہ 6 پارے پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے رکوع کیا۔ یہ عام حالت ہے، تو رمضان میں عبادت کی کثرت کرتے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ہم کہاں کھڑے؟ دوسرا عمل آپ علیہ السلام میں دوسری تبدیلی، خرچ، اس انفاق فی سبیل اللہ بڑھ جاتا۔ عام حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت صحابہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آیا، آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لا نہیں یہ نہیں فرمایا، جو میں نہیں دیتا، کبھی نہیں فرمایا لا، ہوا فوراً دے دیا، نہیں ہوا تو وعدہ کر لیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک جبہ یا ایک سوٹ آپ علیہ السلام کو ہبہ کیا، جو منقش تھا، خوبصورت تھا۔ آپ علیہ السلام پہن کر باہر تشریف لائے تو بڑا وہ جچ رہا تھا آپ علیہ السلام پر، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ خوبصورت تو ہر حالت میں ہی تھے، لیکن اس سے ذرا بہتر محسوس کر رہے تھے۔ تو اسی مجلس میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے عنایت فرما دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فوراً وہ قمیض اتارا اور ان کو دے دیا۔ تو بعد میں دیگر صحابہ نے اسے کہا کہ آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس صدقہ آیا تھا، صدقہ کہنا ہبہ آیا تھا، ہدیہ آیا تھا، تو آپ نے ان سے مانگا اور تمہیں معلوم تو تھا آپ علیہ السلام کبھی انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کپڑے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اس لیے درخواست کی تھی کہ یہ آپ علیہ السلام کی ایک نشانی برکت کے طور پر میرے پاس باقی رہے۔ تو دیکھیں کبھی لا نہیں فرماتے تھے، اور بکریوں کی بھری ہوئی وادیوں کی وادیاں آپ علیہ السلام وہ عنایت فرما دیا کرتے تھے، گنتے نہیں تھے۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ جب رمضان آتا تو کالریح المرسلہ، تیز ہوا کی طرح آپ علیہ السلام سخی ہو جاتے، یعنی جیسے تیز ہوا ہر کمرے میں، ہر گلی میں، ہر کونے اور کھدرے میں وہ پہنچ کر رہتی ہے، ہر درخت کا پتا پتا اس سے سیراب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہلتا ہے۔ آپ علیہ السلام ریح مرسلہ، تیز چلنے والی ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہو جاتی کہ ہر کس و ناقص کو آپ علیہ السلام نواز رہے ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ، کثرت سے خرچ کرنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا رمضان المبارک۔ تو اس میں لہذا بہت سارے لوگ تو زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہمیں صدقات کرنے چاہیے، ہدایہ دینے چاہیے، اور خاص طور پر غرباء کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کی سحر و افطار کا بھی انتظام ہو سکے۔ تیسرا عمل، آپ علیہ السلام دعائیں بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے اس مہینے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ بھی ہماری اس مہینے کے اندر دعائیں بڑھ جائیں، اور دعا ایک مستقل عمل بھی ہے، ہم اس کو مستقل بھی کیا کریں، یعنی کسی بھی موقع پر ہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کریں۔ یہی نہیں کہ جی ہم نے نماز پڑھ کر ہی دعا مانگنی، اس کے علاوہ نہیں مانگنی، نہیں، بلکہ کسی بھی موقع پر آپ دعا مانگیں۔ بلکہ اگر آپ راستے سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے تو ہاتھوں کو اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف ہوئی اور آپ نے اپنے رب سے گزارشات کرنا شروع کر دی، بس دعا ہو گئی۔ تو یہ 3 تبدیلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں آیا کرتی تھی۔ پھر تلاوت کی کثرت، ہم تلاوت کریں، قرآن پڑھیں۔ قرآن کی اس مبارک مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے،
اور حضرات صحابہ کرام کثرت سے قرآن پڑھا کرتے، اور انہی کے اقتداء کے اندر ائمہ، مشائخ، علماء، ان کے اپنے اپنے وظائف ہوتے تھے، یعنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کے ان کا مشن ہوتا تھا۔ ہم تھوڑا سا یہ توجہ کریں کہ ہم نے سابقہ رمضان میں کتنا قرآن پڑھا تھا۔ کم سے کم تو ایک قرآن پڑھا ہی ہوگا سب نے، ورنہ اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے سابقہ رمضان سے اس رمضان میں زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کم سے کم یہ درجہ ہے کہ سابقہ رمضان سے آگے بڑھیں، ایک قدم آگے بڑھیں۔ اور مشائخ نے تو بڑے بڑے فائدے اس رمضان سے اٹھائے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم رمضان المبارک میں مکمل کیا کرتے، 61 قرآن۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ 70 قرآن کریم پڑھتے تھے اس مبارک مہینے میں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور کثرت سے تلاوت۔ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 29 شعبان کو اپنے تعلق والوں سے مل لیتے، اپنے گھر والوں سے مل لیتے کہ جی بس اب جو ہے وہ عید کی رات کو ہی ملاقات ہوگی، ملنا ہوگا، بس اب رمضان شروع ہو گیا ہے، اب ہم رمضان کی مصروفیت میں لگنے لگے ہیں، رمضان میں کوئی ملاقات، کوئی آنا جانا وہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پابند کیا کرتے تھے، عبادت کے لیے فارغ کیا کرتے تھے۔ ہم سوچیں کہ رمضان آتا ہے تو ایک فرائض تو فرائض ہیں، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، رات کی تراویح تو پڑھنی ہے، بھلے کتنی بھی پڑھیں۔ یہ بھی تو رولا ہے نا کہ کتنی پڑھنی ہے جی وہ تو ہے، لیکن ہم تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چلو جتنی بھی پڑھو لیکن پڑھو۔ ہاں جی، لیکن پڑھیں ضرور، پڑھنا نہ چھوڑیں، مسجد میں جانا نہ چھوڑیں، عبادت کے لیے کھڑا ہونا نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے جی، جائیں ضرور، پڑھیں ضرور۔ تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں جب یہ رمضان آیا تو ہماری روٹین میں، ہمارے اعمال کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی، ہمیں کیا فرق پیدا ہوا؟ کیا وہی روٹین چل رہی ہے؟ دکان اتنا ہی وقت ہم کھول رہے ہیں، یا جو ہماری دیگر مصروفیات تھی اس میں اتنا ہی وقت صرف کر رہے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے نا ملازمت میں تو ظاہری بات ہے وہ تو فرائض میں ہے، اس میں تو ہم کمی نہیں کر سکتے، اس میں تو اتنا وقت دینا ہی دینا ہے، وہ تو فرض میں کوتاہی ہوگی۔ لیکن ذاتی اوقات جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی ترتیب بنانی ہوگی کہ رمضان کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رمضان سے ہٹ کر بھی میں صرف فرض نماز کے لیے جاتا تھا، نماز مکمل ہوئی، سنتیں نوافل پڑھے اور میں مسجد سے آ گیا، اب بھی وہی روٹین ہے یا کچھ تبدیلی ہوئی؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنی روٹین بنانی ہوگی، اپنا فریم ورک بنانا ہوگا، اپنا ضابطۂ اعمال بنانا ہوگا ہمیں کہ میں نے کیا کیا کرنا اور کس کس وقت کرنا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ رات سے لے کر سحری تک وہ قرآن سنا کرتے تھے، پوری رات قرآن سنتے، اور صرف یہی نہیں، ان کے گھر میں یہ روٹین تھی کہ گھر کی خواتین وہ قرآن کریم تراویح کے اندر 7 قرآن کریم پورے رمضان میں سننے کا اہتمام کرتے، 7 قرآن۔ ابھی ہمارے مساجد میں کتنے قرآن ہوتے ہیں؟ ایک، اور ایک میں ہی لوگ تھک جاتے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن وہ مسجد تلاش رہے ہوتے ہیں ایسی کہ جو نان سٹاپ ہو، جس میں نہ رکوع ٹھیک ہو، نہ سجدے ہوں، بھلے نہ ہوں، جس میں آیات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، بس ہمیں جلدی سے فارغ کر دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ اچھا جلدی سے فارغ ہو کر کیا کرتے ہیں؟ گھر میں آ کر فیس بک کھول کے بیٹھ جائیں، یہ جلدی فارغ ہو گئی۔ تو حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے
بلکہ درخواست کرنی چاہیے کہ جی ہمارے ہاں ایک قرآن پڑھا جا رہا ہے، اگر اس کو بڑھا دیں، ہم 2 قرآن پر آ جائیں، ہم 3 قرآن پر آ جائیں، ہم زیادہ کر دیں، چلو اجتماعی طور پر نہ ہو سکے تو تراویح کے بعد ہم کوئی ایسی صورت بنا لیں کہ ہم قرآن سننے کا اہتمام کر لیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ کی طرف جانا چاہیے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور مطلب عورتوں میں یہ اہتمام تھا کہ 7 قرآن کریم کا ان کے ہاں روٹین تھی۔ یہ KPK میں ہم گئے ہیں تو وہاں دیکھا ہے کہ وہاں عام طور پر مساجد میں 3 قرآن کریم کی روٹین ہوتی ہے، 3 قرآن۔ ہمارے ہاں پنجاب میں ایسا رواج نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی ہمارا یعنی عبادت کے اعتبار سے کچھ تھوڑی سی بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر میں بات کروں گا کہ ہمیں روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، روزے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم جب اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کریں گے تو روزہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ کا تو روزہ ہے، آنکھوں کا نہیں ہے، منہ کا تو روزہ ہے، زبان کا نہیں ہے، یعنی کھاتے تو نہیں ہیں، بولتے مرضی کا ہے۔ پیٹ کو تو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، لیکن کان جو نہیں سننا چاہیے وہ بھی سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ ہے تو پورے جسم کا روزہ ہے، آنکھوں کا کانوں کا بھی روزہ ہے۔ روزہ رکھ کر گناہ کرنا تو یہی اس کی مثال ہے کہ AC چلا لیا اور کھڑکیاں دروازے کھول دی، تو AC تو اپنی کولنگ دے گا لیکن وہ محفوظ نہیں ہوگی، وہ ساتھ کے ساتھ جاتی رہے گی، باہر نکلتی رہے گی۔ یا بالکل یوں سمجھیں کہ آپ کوئی مقوی دوا تو استعمال کر رہے ہیں، مقویات تو کھا رہے ہیں جس سے جسم کو طاقت مل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا زہر بھی کھا رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے مقویات تو اپنا فائدہ کریں گی، لیکن زہر ان کے فائدے کو کالعدم کر کے نقصان پہنچانا شروع کر دے گا۔ تو بالکل اسی طرح ہے، روزہ تو رکھا ہوا ہے، تراویح تو پڑھتا ہے اور عبادت کی کثرت تو کر رہا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑے، گناہ جوں کہ توں ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عبادت سے جو مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا قلبی تعلق وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسے یوں کہنے کہ رمضان کا مقصود حاصل نہیں ہوگا، رمضان کا ثواب مل جائے گا۔ ثواب کا ملنا اور چیز ہوتی ہے اور اس کے مقصد کا حاصل ہو جانا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی بڑے منصب والا ہے، وہ اس منصب پر آ گیا، اس کی بات کوئی نہیں مانتا، وہ آرڈر دیتا ہے تو آرڈر کوئی مانتے ہی نہیں، وہ کالعدم ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کان ہی نہیں دھرتا، لیکن تنخواہ اس کو مل رہی ہے، وزیر اعظم والی یا صدر والی گورنر والی تنخواہ ملتی ہے۔ تو اگر وہ وزیر اعظم اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ مجھے تنخواہ ملے، صدر اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ مجھے تنخواہ ملے، اس کا ایک ایجنڈا تھا، اس کے ذہن میں کوئی خاص ایک طرز عمل تھا حکومت چلانے کا یا ملک کو آگے لے جانے کا، اس کو اپلائی اس نے کرنا تھا، تنخواہ لینا تو مقصود نہیں تھا۔ ورنہ آپ خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کی کتنی تنخواہ ہوتی، 2.25 لاکھ ہوگی، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، اتنی ہے نا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کر دیں، چلو 7 لاکھ ٹھیک ہے، 7 لاکھ ہے۔ تو ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ان کے ایک مینیجر کی تنخواہ کو پتہ ہے 40 سے 50 لاکھ ہوتی۔ مسئلہ تنخواہ کا نہیں ہوتا، اگر تنخواہ لینا مقصود تھی تو جتنی ایفرٹ اس نے کی تھی وزیر اعظم بننے کے لیے اس سے کئی گنا کم کرتا تو وہ ایریا مینیجر نہیں بن سکتا تھا، کسی ملٹی نیشنل کمپنی بن سکتا تھا۔ تنخواہ مقصود نہیں تھی، اصل میں اختیارات مقصود تھے۔ تو بالکل آپ اسی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ہے رمضان کا ثواب اور ایک ہے رمضان کا مقصد۔ رمضان کا مقصد بندے اور رب کے درمیان جو بعد ہے وہ قرب سے بدل جائے، بندہ اپنے رب سے جڑ جائے، بندے کا قلبی تعلق اپنے رب سے ہو جائے، وہ اپنے رب کے حکم کو دیکھے بغیر قدم نہ اٹھائے، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ تو اگر عمل کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہیں گے تو رمضان کے ثواب تو اس کو ملیں گے، لیکن رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان گزرنے کے بعد اس کی وہی روٹین ہوگی، یہ وہیں کھڑا ہوگا جہاں سے رمضان سے پہلے چلا تھا۔
اس لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ صرف گناہ ہی نہیں، وہ کام بھی چھوڑو جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگرچہ اس کام کو کرتے ہوئے تم کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر کوئی میوزک نہیں ہے یا واہیات تصاویر نہیں ہے، آپ وہ ویڈیو کوئی دیکھ رہے ہیں یا آپ گیم کھیل رہے ہیں، اس میں ظاہری بات ہے کہ کوئی واہیات نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، تو گناہ تو فی الحال نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ دنیا میں کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں لغویات، اس کو کہتے ہیں لا یعنی۔ اسلام یہ کہتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار اور لا یعنی کاموں کو چھوڑے جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسلام تو اس کو بھی چھڑاتا ہے، تو پھر گناہ کو کیسی اجازت دے سکتے؟ لہذا گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جس کے سہارے سے ہم تیر اور تلوار کے واروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ڈھال ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو آج کل یوں سمجھ لیں کہ بلٹ پروف جیکٹ کسی نے پہنی ہو سر سے لے کر پاؤں تک، تو وہ کیسے نڈر اور بے خوف ہو کر لڑے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ روزہ بلٹ پروف جیکٹ ہے۔ اب شیطان کا یا تمہارے دشمنوں کا وار تم پر اثر نہیں کرے گا، ان کی تدبیریں تم پر کارگر نہیں ہوگی، لیکن اس وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ڈھال کیسے پھٹتی ہے؟ فرمایا دو چیزوں سے پھٹ جاتی ہے، جب آدمی غیبت کرتا ہے پھٹ جاتی ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس سے بھی پھٹ جاتی ہے۔ تو ہم روزہ رکھ کر کبھی اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے غیبت نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے؟ تو غیبتیں جھوٹ کرتے رہے۔ روزہ تو اس معنی میں کہ فرض ہے وہ ساقط ہو رہا ہے، لیکن اس روزے کا جو مقصد تھا، جو اس کا فائدہ تھا، وہ ختم ہو چکا، وہ ڈھال پھٹ گئی۔ اب شیطانی اثرات سے یہ بچے گا نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ بھوکا پیاسا رہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہے، زبان کا نہیں ہے۔ پیٹ کا روزہ ہے، آنکھوں کا کانوں کا نہیں ہے، دماغ کا نہیں ہے، وہ فضولیات میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمانے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نہ ملا۔ بس روزہ ساقط ہو جائے گا، ایک فرض ادا ہو جائے گا، لیکن فضائل اس کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے کے بعد ہم نے اپنے روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور دیکھیں اس مبارک مہینے میں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، تو دوست کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد اس طور پر کرتے ہیں کہ شیاطین کو اس مہینے میں قید فرما کر ایمان والوں کی عمل صالح پر اقدام کرنے کے اندر مدد فرماتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے پر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اب بھی جو گناہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے نفس کو عادی کر چکا ہوتا ہے، عادی مجرم کی طرح، اس وجہ سے یہ گناہ کر۔ وہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ شروع میں تو کوئی پاؤڈر پر لگائے گا، کوئی سگریٹ پر لگائے گا، 2-4 دن، 5-7 دن، مہینہ 2 مہینہ، پھر وہ جہاں بھی ہوگا وہ یہ پیے گا، کیونکہ وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے، اب اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی۔ بالکل ایسے ہی شیطان نے شروع میں محنت کر لی، اب وہ بند بھی ہو جائے گا تو تباہی جو عادی ہو چکی ہیں وہ ان گناہوں کے کیے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ شیاطین کو قید کر دیا، اعمال کی قیمتیں بڑھا دیں، نفلوں کو فرضوں تک پہنچا دیا، اور فرض کو 70 تک لے گئے، اور ماحول اور انوائرمنٹ وہ مہیا کر دیا کہ سب ہی روزے دار ہیں۔ ہر مسجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ ماحول ایک پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ اب بھی کوئی گناہ کے اندر لگا ہوا ہے تو وہ شیطان کو ملامت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔
اور شیطان کو اس نے بدنام کیا، اس کا مطلب پھر یہ ہے۔ اور بھائی اس کے لیے ہم ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ایک نظام العمل بنائیں، چاہے کسی کاغذ پر تحریر کریں، چاہے اپنے دل کی تختی پر اس کو لکھیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی روٹین بنائیں، اور ہم مراقبہ موت کیا کریں۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ رات کو جب ہم بستر پر بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیں کہ میں مر گیا، گھر والے اٹھا کر نہلانے لگے، کفن پہنا دیا گیا، اٹھا کر لیے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور قبر میں اکیلے کو چھوڑ کر۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ موت کی یاد۔ اکثرو آپ علیہ السلام نے اکثرو کا لفظ فرمایا کہ کثرت سے وہ لذات کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو۔ اکثرو ذکر حازم اللذات الموت۔ اس لیے ہمیں اس کا مراقبہ کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، برے آدمی کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ نیکوں کی صحبت تلاش کریں، اور نیکی کا جو معیار ہے اپنا آپ لوگوں نے یہ جس نے بھی بنایا ہوا ہے اس معیار کو توڑ دیں، اس پیمانے کو توڑ دیں۔ ہم لوگوں نے اس زمانے میں معیار صحابہ کرام والے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیول کا بندہ ہوگا تو میں اس کو نیک سمجھوں گا، ورنہ میری نظر میں وہ نیک نہیں۔ بھائی جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، دین کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے، مولوی صاحب آپ کو دیکھ کر ہمیں مسئلے یاد آ جاتے ہیں، بس وہ اللہ والا ہے، بس یہ تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی، یہ معیار کافی ہے۔ اگر معیارات پر ہم چلنے لگیں گے تو پھر اعتراضات سب پر ہوں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم معیار چھوڑیں، بس جس کے پاس بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہو، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہو، بس وہ نیک آدمی ہے، اس کے پاس بیٹھیں۔ اگر اس سے کچھ سنتے نہیں ہیں، اس سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت کو بدلیں۔ اور بھائی جب وائرس پھیلا ہوا ہو سب طرف، اس وقت آدمی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور اس کے اندر وائرس گھسا ہوا ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کا ڈاکٹر سے دور رہنا وہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس وقت گناہوں کے وائرس ہم سب میں گھسے ہوئے ہیں، اگر ہم روحانی معالج اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے دور بھاگیں گے تو یہ ایمان لیوا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اس کا واحد طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ اہل علم اور اہل تقویٰ کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان سے مسائل پوچھیں، ان سے اپنے مسائل ڈسکس کریں۔ علماء آج کے زمانے میں وہ عملی اعتبار سے ان میں کمی ہو سکتی ہے کہ کوئی عالم اخلاقی اعتبار سے اس معیار کا نہیں ہے، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر پورا نہیں اتر رہا، ہو سکتا ہے مانی جا سکتی ہے، لیکن عالم مسئلہ بتلانے میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، کیونکہ مسئلہ بتانے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو حرام کو حلال کہہ دے گا تو جس کو بتایا وہ تو کر لے گا، اس کا تو فائدہ ہو گیا، بتانے والے کا کیا فائدہ ہے؟ یا تو پیسے دیتے ہوں، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے پیسے دیتا ہے، کوئی پیسے نہیں دیتا، تو پھر اسی سے سمجھ جائے نا کہ مسئلہ بتانے والا آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، اس کے نزدیک جو حق ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس پر اعتماد ہے تو پوچھیں، نہیں اعتماد ہے تو جس پر اعتماد ہے اس سے جا کر پوچھ لیں۔ لیکن عالم کی ذات میں عملی اعتبار سے کمی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ حقیقی معنی میں اور صحیح عالم ہے، پراپر پڑھا ہوا ہے، تو وہ مسئلہ بتانے میں آپ سے غلطی نہیں کرے گا، وہ اپنے اعتبار سے وہ مسئلے کی تحقیق کر کے وہ آپ کو مسئلہ صحیح بتائے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی آج کل یہ ہے وہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل علم کے پاس بیٹھیں، خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر
ہم اس چیز کا اہتمام کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں اور اپنے مسجد کے امام صاحب کی منت کریں اگر وہ واقعتاً عالم ہے کہ وہ آپ کو کوئی کورس کروائیں۔ ہم نے بھی انشاءاللہ سوچا ہوا ہے، میں نے تو ویسے ذہنی طور پر یہ سوچا ہوا ہے کہ 30 دن ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس کی 30 آیتیں جو اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروائے گی اور قبر میں عذاب کو قریب نہیں آنے دے گی، عذاب آئے گا تو وہ اس کو باہر نکال دے گی، اور وہ 30 آیتوں والی صورت سورہ ملک ہے۔ تو میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جی رمضان میں سورہ ملک کی ایک ایک آیت سبقاً پڑھائی جائے، تلاوت بھی سکھائی جائے تاکہ جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیا جائے۔ یہ ہوگا، اس کے ساتھ اور بھی انشاءاللہ چیزیں وہ ذکر کریں گے۔ تو بہرحال تو ایسے کورسز ہم جاری کر سکتے ہیں۔ اپنے امام صاحب، اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ جی رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں کوئی وقت دے دیں۔ وہ جو وقت دیں، چاہے وہ ظہر کے بعد ہو، چاہے 2 نمازوں کے درمیان میں کسی بھی وقت ہو، اس وقت میں وہ بھی اہتمام کر لیں، اور آپ حضرات بھی ان سے وہ وقت لے کر ان سے سیکھیں، پڑھیں۔ یہ موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، کیا خبر ہم میں سے کتنوں کا اگلا رمضان زمین کے اوپر نہیں ہے، زمین کے نیچے ہے۔ اور بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے گا اس کو 2 پروانے ملیں گے۔ کون کون سے؟ منافق نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا۔ مسئلہ حل نہیں ہو گیا۔ ساری کوشش کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو گئے تو جہنم سے بچا لیں گے، ہمیں جنت میں ڈال دیں گے۔ تو 40 دن کے تکبیر اولیٰ کے اہتمام سے 2 پروانے مل رہے ہیں۔ یہ منافق نہیں ہوگا، اللہ اس کے ایمان محفوظ رکھیں گے، یہ دنیا میں انعام مل گیا اور آخرت میں جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو پھر رمضان کا پورا مہینہ تو ہے ہی ہے، اس میں شعبان کے جو دن رہ گئے ہیں ان کو شامل کر لیں، اور بقیہ شوال کے دنوں کو ملا کر اگر ہم یہ چلہ پورا کر لیں تکبیر اولیٰ کا تو 2 پروانے مل سکتے ہیں، نہیں مل سکتے؟ اس کی کون کون نیت کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں نیت کہ پورے رمضان ابھی سے ہم شروع کر دیں۔ آج کیا شعبان کی کیا تاریخ ہے؟ 25 ہے یا 24 ہے، یہ جو بھی ہے، تو آج سے نیت کر لیں اور یہ تاریخ ہم نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ جمعے والے دن سے فلاں تاریخ سے میں نے اپنا چلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ چلہ میں نے جیسے بھی ہو مکمل کرنا ہے۔ 40 دن کی نمازیں میں نے تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے اور میں نے یہ 2 پروانے اللہ تعالیٰ سے لینے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا خلاصہ سن لیجئے۔ ایک تو ابتدا میں نے رمضان کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی، پھر رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، کثرت سے تلاوت، اور اس کے لیے جو اکابر کی روٹین تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی، پھر روزہ رہے، ڈھال بنے، محفوظ رہے، اس کے لیے تمام اعضاء کا روزہ ہے، گناہ سے بچیں، اور گناہ سے بچنے کے طریقے بھی میں نے چند ایک عرض کر دیے کہ جو انوائرمنٹ ہے نا اس کا خیال رکھیں، نیک لوگوں کے پاس رہیں گے تو گناہ سے خود بخود ہم دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔